وبرکاتہ۔ دورہ تخریج و تحقیق کا آج دوسرا لیکچر ہے۔ آج کے درس میں تخریج و تحقیق کے ایک بڑے اہم رکن پر میں بحث کرنا چاہتا ہوں۔ اس رکن کا نام ہے کتب حدیث کا تعارف۔ چونکہ تخریج و تحقیق بنیادی طور پر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے، اور عمومی طور پر ہر کسی چیز کی، کسی محدث کے قول کی تحقیق، صحابی کے قول کی تحقیق، ہر وہ چیز جو باسند ہو اس کی تخریج بھی کرنا ہوتی ہے، تحقیق بھی کرنا ہوتی ہے۔ لیکن آج کی مجلس میں یہ نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو بھی طالب علم یا عالم دین حدیث کی تخریج اور تحقیق کرنا چاہتا ہے، وہ کتب حدیث پر بڑی گہری نظر رکھے گا، پھر جا کے تخریج وغیرہ کر سکے گا، ورنہ اسے پتہ نہیں چلے گا۔ میرے عزیزو، میں نے آپ تمام طلباء کو مستدرک ابی اسحاق الحوینی علی مستدرک الحاکم نامی کتاب میں نے آپ کو دی۔ میں نے کہا کہ سارے میرے بیٹے ہر جلد کے صفحہ نمبر 100 کا مطالعہ کریں۔ آپ نے مطالعہ کیا نا؟ میرے پیش نظر یہ ہے کہ مثلا مستدرک ابی اسحاق الحوینی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 100 ہے، تو اس صفحہ کے اندر شیخ ابو اسحاق الحوینی حفظہ اللہ، جو ہمارے دور کے بہت بڑے امام اور محدث ہیں، شیخ البانی رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے سب سے لائق فائق ہیں، اور شیخ البانی رحمہ اللہ کے بعد علم حدیث میں سب سے بڑے امام اور محدث ہیں۔ استاد جس لیول کا اپنے طلباء کو دیکھنا چاہتا ہے، استاد کو چاہیے کہ اپنے طلباء کو اسی شخص کے ساتھ اٹیچ کر دے، اس کا تعارف کروا دے، اس کی کتابوں کے ساتھ اٹیچ کر دے، اس شخص کے منہج کے ساتھ اٹیچ کر دے، اس شخص کے حالات واقعات کہ وہ آپ جیسا ہی طالب علم تھا، لیکن اس نے کیسے علم میں پختگی حاصل کی، کیسے علوم حدیث کو پڑھا، جرح و تعدیل کو کیسے پڑھا۔ تو جس انسان سے انسان متاثر ہو اس کو فالو کرنا شروع کر دے، انشاءاللہ العزیز فالو کرنے والا طالب علم بھی ایک نہ ایک دن وہی بن جائے گا، یا کم از کم اس کے منہج پر آ جائے گا۔ بڑا محدث نہ صحیح، ایک محقق اور بہت بڑا عالم دین ضرور بنے گا۔ میرے بیٹو، اگر طالب علم کو چھوٹے منہج والا استاد مل جائے تو طالب علم بھی چھوٹا ہی رہے گا۔ ایسے نا عمومی طور پہ یہی صورتحال ہے۔ ایک طالب علم کو غلط منہج والا استاد مل جائے تو طالب علم بھی غلط منہج والا بن جائے گا، فائدے کی بجائے نقصان ہوگا۔ تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ بہتر سے بہتر استاد ملے،
مضبوط سے مضبوط منہج والا امام اور محدث ملے جس کے ساتھ انسان زندگی گزارے، منہج محدثین کے مطابق جو 100% کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں کو انسان پڑھے، ان کو فالو کرے، پھر خیر کی امید ہوگی۔ لیکن اگر فضول قسم کے منہج والا شیخ آپ کو مل گیا، وہ خود بھی وہ محدثین کے مشن سے ہٹا ہوا ہوگا اور آپ کو بھی مشن محدثین سے دور کر دے گا۔ تو میرے پاس ہزاروں کتابیں ہیں، میں اور بھی کوئی کتاب لا سکتا تھا۔ اس مسئلہ کو سمجھانے کے لیے کہ تخریج میں بنیادی رکن ہے کتب حدیث کی معرفت، کتب حدیث کا تعارف، اس مقصد کے لیے میں نے اپنے دور کے معاصرین میں سے اس شخص کی کتاب آپ اپنے بیٹوں کو، اپنے طلبہ کو میں دکھا رہا ہوں جو زندہ ہیں، بیمار ہیں۔ اس شخص کی، اس محدث اور امام کی بڑی زیادہ خدمات ہیں۔ ابو اسحاق الحوینی، الحمدللہ ہم نے اردو زبان میں ابو اسحاق الحوینی حفظہ اللہ کے منہج پر، ان کی کتابوں کے تعارف پہ، ان کے حالات پر کئی ایک ہم نے لیکچر پہلے دیے ہیں جو ہمارے یوٹیوب چینل ابن حنبل اوپن یونیورسٹی میں موجود ہیں۔ آپ سے گزارش ہے وہ ضرور سنیں۔ شیخ کے حالات پہ کئی ایک کتابیں شائع ہو چکی ہیں، ہمارے پاس بھی کچھ ہیں الحمدللہ، آپ ان کا مطالعہ کریں۔ شیخ کے ہزاروں کی تعداد میں لیکچر یوٹیوب پر موجود ہیں، لکھیں عربی کے اندر ابو اسحاق الحوینی، انگلش میں لکھ دیں تو بہت زیادہ لیکچر علوم حدیث پر، جرح و تعدیل پر، کتب حدیث پر، فقہی مسائل پر موجود ہیں، آپ ان کو سنیں۔ انشاءاللہ آپ میری بات کی تصدیق کریں گے کہ واقعتاً ابو اسحاق الحوینی اس دور کے بہت بڑے امام اور محدث ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے استاد محترم حافظ محمد شریف صاحب حافظہ اللہ نے تقریباً 1 سال قبل، ہمارا ایک گروپ ہے واٹس ایپ پہ اسماء و رجال کے نام سے، اس میں کوئی علمی بحث ہو رہی تھی، تو اس بحث پر ہمارے استاد محترم حافظ محمد شریف صاحب حافظہ اللہ نے ایک مستقل کتاب لکھی ہے۔ تو استاد محترم نے واقعہ بیان کیا کہ میری ابو اسحاق الحوینی صاحب سے ملاقات ہوئی، میں نے شیخ صاحب کو اپنا وہ مقالہ دکھایا۔ جب حافظ شریف صاحب نے ابو اسحاق الحوینی صاحب کا نام لیا تو نام لینے سے پہلے یہ لفظ بولے، امام الجرح والتعدیل۔ کیا لفظ بولے؟ امام الجرح والتعدیل، اس دور کے بہت بڑے محدث۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کوئی اس میں شک و شبہ نہیں ہے کہ ابو اسحاق الحوینی حفظہ اللہ و شفا اس دور کے بہت بڑے امام اور محدث ہیں۔ تو میں بیٹو آپ کو اپنے دور کے ایک بڑے محدث کی کتاب دکھا رہا ہوں۔ آپ نے 100 صفحہ کا مطالعہ کیا ہے ہر جلد سے۔ تو میں نے یہ نقطہ سمجھانا ہے کہ کتب حدیث کی معرفت ہوگی تبھی تخریج کریں گے نا، تبھی تخریج کریں گے نا۔ کتابوں کا پتہ ہی نہیں ہے تو تخریج ہوگی؟ تخریج نہیں ہوگی، تخریج کا طریقہ نہیں آئے گا۔ آپ ایسے سمجھیں لاہور کی 10 جگہوں پر آپ نے جانا ہے، ایڈریس آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟
ایڈریس کا پتہ ہونا چاہیے، لوکیشن کا پتہ ہونا چاہیے، آپ آسانی سے پہنچ جائیں گے، ورنہ پہنچ سکتے نہیں۔ سال لاہور میں گھومتے رہیں گے آپ کو وہ مطلوبہ جگہ نہیں ملے گی، چونکہ حدیث کی تخریج ہم نے ریاضی کی کتابوں سے کرنی ہے، انا للہ نہیں۔ تو بھائی حدیث کی تخریج ہم نے کتب حدیث سے کرنی ہے، تو کتب حدیث کا تعارف بڑا ضروری ہے، کتب جرح و تعدیل سے کرنی ہے، ان کا تعارف بڑا ضروری ہے، کتب علل، کتب سوالات سے، کتب علوم حدیث سے، کتب تفسیر سے، کتب عقیدہ سے، ہر اس کتاب سے ہم نے تخریج کرنی ہے جو باسند ہے، جو باسند ہے۔ دیکھیں کہ ابو اسحاق الحوینی حافظہ اللہ کی کتب حدیث پر کتنی نظر ہے، یعنی ایک حدیث پر جب ہم نے تخریج کرنی ہے، تحقیق کرنی ہے، تو جتنا آپ کا مطالعہ کتب حدیث پر وسیع ہوگا، باریک بینی کے ساتھ ہوگا، اتنی تحقیق آپ زبردست کریں گے، تخریج زبردست کریں گے، سندوں کو اکٹھا زبردست کریں گے، علت پر اطلاع آپ پا جائیں گے۔ لیکن اگر پتہ ہی نہیں ہے تو پھر تخریج آئے گی نہیں، تحقیق آئے گی نہیں۔ میں چند مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ شیخ ابو اسحاق الحوینی حافظہ اللہ صفحہ نمبر 99 میں ایک حدیث پر بحث کرتے آ رہے ہیں، آخری سطر میں لکھتے ہیں حاضر تعلیق، یہ جو معلق روایت ہے اس کو متصل بیان کیا ہے حناد بن سری نے فی زہد میں، زہد میں حدیث نمبر 1132 ہے۔ وابن نصر فی الصلاۃ، اور امام ابن نصر نے اپنی کتاب الصلاۃ میں، یعنی وسط مطالعہ ہوگا تو تخریج کا حق ادا کر دیں گے، ورنہ تخریج آئے گی نہیں۔ توجہ فرمانا، زہد یہ حدیث کی کتاب ہے امام حناد بن سری رحمہ اللہ کی، الصلاۃ امام ابن نصر کی کتاب ہے، تو اب ان کا مطالعہ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، تعارف نہیں ہے، تو ہم ان کتابوں سے یہ حدیث کی تخریج بیان کر سکیں گے نہیں۔ مطالعہ ہوگا، تعارف ہوگا، پھر جا کے ممکن ہے نا۔ آگے فرماتے ہیں ومن طریقی ہی، طریق سے مراد سند، اور اسی سند سے ابن مندہ فی الایمان، امام ابن مندہ نے متصل بیان کیا ہے اپنی کتاب ایمان میں، حدیث نمبر 313۔ آگے لکھتے ہیں ومن طریقہ الحافظ فی التغلیق، اسی سند سے حافظ نے اپنی کتاب تغلیق میں، اب حافظ سے کیا مراد ہے؟ حافظ تو لاکھوں کروڑوں ہیں، لیکن جب حدیث کی تخریج میں، حدیث کی شرح میں، حدیث کی تحقیق میں لفظ حافظ بولا جاتا ہے تو ابن حجر مراد ہوتے ہیں۔ کون مراد ہوتے ہیں؟ ابن حجر۔ ابن حجر نے بھی اس کو متصل بیان کیا ہے التغلیق، جلد نمبر صفحہ نمبر 26 میں۔ آگے لکھا ہے وابن حبان، اور ابن حبان نے، حدیث نمبر 196 399۔ آگے لکھا ہے واسحاق بن راہویہ فی مسندہ، بیٹو اسحاق بن راہویہ کا نام تو سنا نا آپ نے، سنا نا، امام بخاری کے استاد تھے، ان کی مسند ہے، اسحاق بن راہویہ کی مسند ہے۔ تو امام اسحاق بن راہویہ نے اپنی مسند میں، شیخ فرماتے ہیں کما فی التغلیق، کہ میں نے یہ حوالہ مسند اسحاق بن راہویہ سے نہیں دیکھا، اصل کتاب نہیں کھول کے دیکھی، ہاں ابن حجر نے تغلیق میں یہ بات لکھی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 27۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، میرے بیٹوں، اب جتنے بھی کتابوں کے ابن حجر رحمہ شیخ ابو اسحاق الحوینی صاحب نے نام لیے ہیں کتابوں کے نام لیے ہیں، ان میں سے ایک بھی کتاب ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی نہیں۔ ہاں، ذہین فتین طلبہ، شوق رکھنے والے یا اساتذہ جو منہجی قسم کے ہیں، وہ تو طلبہ کو یہ کتابیں بھی دکھا دیتے ہیں کوئی حوالہ میں، تحقیق میں، ورنہ طلبہ کو، علماء کو ان کتابوں کا پتہ بھی نہیں ہوتا، جو کہ بہت بڑی کمی ہے۔ تو فن تخریج کتابوں کے تعارف، کتابوں کے مطالعہ کے بغیر آ جائے گا؟ نہیں آئے گا۔ سمجھ لگی نا؟ اچھا، یعنی یہ کتنے حوالے شیخ نے دے دیے ہیں کہ ان کتابوں کے اندر یہی معلق روایت متصل موجود ہے۔ آگے بھی بات نہیں ہوئی، آگے فرماتے ہیں جو عبد الاعلی بن عبد الاعلی کی روایت ہے، اس کو عثمان بن ابی شیبہ نے اپنی مسند میں متصل بیان کیا ہے۔ یہاں بھی امام عثمان بن ابی شیبہ کی مسند کا حوالہ نہیں دیا، بلکہ لکھا ہے کما فی ہدی الساری 20 للحافظ، جس طرح ہدی الساری میں لکھا ہوا ہے۔ تو اچھا، اب دو کتابوں کے حوالے شیخ حوینی صاحب نے اصل کتابوں کو دیکھے بغیر دے دیے ہیں۔ جب آپ تخریج کریں گے، آپ تحقیق کریں گے، تو ہم انشاءاللہ آپ اصل کتابوں سے دیکھیں گے، پھر ان کے بھی حوالے لکھیں گے۔ سمجھ لگی نا بات؟ یعنی جتنا بڑا مرضی امام اور محدث ہو، ہم نے ان سے منہج لینا ہے، طریقہ لینا ہے۔ اگر انسان ہونے کے ناطے چھوٹی موٹی کوئی کمی کوتاہی ہو تو وہ ہم نے اپنی کام کے اندر اس کو لانا نہیں۔ مثلاً ہو سکتا ہے شیخ صاحب حافظہ اللہ کے پاس مسند اسحاق بن راہویہ ہو ہی نہ، ہمارے پاس تو ہے الحمدللہ، عربی میں چھپی ہوئی ہے، اردو میں بھی چھپی ہوئی ہے، پاکستان سے ہمارے پاس ہے الحمدللہ۔ اسی طرح عثمان بن ابی شیبہ کی مسند ہو سکتا ہے شیخ حوینی صاحب نے جب یہ بحث لکھی، یہ تحقیق لکھی، اس وقت شیخ کے پاس یہ کتاب نہ ہو، تو ٹھیک ہے بیٹو، تخریج تحقیق میں چونکہ بڑی زیادہ کتابیں درکار ہوتی ہیں، ہر چیز اصل کتاب سے دیکھ کر لکھنا، تو اگر کوئی کتاب آپ کے پاس نہیں ہے، بھائی آپ انسان ہیں، نہیں ہے، کوشش کریں، فون کریں، سفر کریں کہ جی مجھے فلاں کتاب چاہیے، وہاں سے یہ حوالہ چاہیے، انشاءاللہ کوشش کرنے سے مل جائے گا۔ اگر کہیں سے بھی نہیں مل رہی، اب تو بیٹا نیٹ کا دور ہے، PDF میں ہر کتاب موجود ہے، چلو ہر نا سے اکثر کتابیں نیٹ پر موجود ہیں، شاملہ میں ہزاروں کتابیں آ چکی ہیں۔ تو جب ہم تتبع کریں گے بیٹو، اب تو لاکھوں ہزاروں مخطوطات بھی اصلی قلم کے ساتھ لکھے ہوئے وہ نیٹ پر موجود ہیں۔ اب یہ بہانہ چلے گا نہیں، بس کوشش کرنی ہے۔ ہم نے اس مبارک دورہ میں یہی ہم نے آپ کو سکھلانا ہے کہ حدیث کو کیسے تلاش کرنا ہے، آئی سمجھ؟ آگے شیخ نے لکھا ہے، اس کو امام نسائی نے کبریٰ میں نکالا ہے۔ کبریٰ میں بیٹو امام نسائی کی حدیث کی 2 کتابیں معروف ہیں، ایک ہے سنن صغریٰ، ایک ہے سنن کبریٰ، جو ہم مدارس میں پڑھاتے ہیں نا، یہ سنن صغریٰ ہے، چھوٹی سنن ہے، ایک ہے سنن کبریٰ، بڑی سنن۔ تو یہ بھی کتاب مدارس میں نہیں پڑھائی جاتی، تو اس کا تعارف ہوگا تب ہی ہم اس کو پڑھیں گے نا، تب ہی جا کے مطالعہ کریں گے، اسے حدیث تلاش کریں گے۔ اگر تعارف ہی نہ ہوا تو ہم کچھ بھی نہیں کریں گے،
ہمیں پتہ نہیں ہوگا۔ والحمیدی فی مسندی، اور حمیدی نے اپنی مسند میں، میرے بیٹو جس طرح مسند احمد ہے اس طرح بیسیوں مسانید ہیں، تو مسند حمیدی بھی ایک مستقل کتاب ہے حدیث کی، امام حمیدی کے استاد تھے۔ اس مبارک حدیث کی کتاب کی شرح اللہ تعالیٰ نے مجھ سے لکھوائی ہے، انصار السنہ لاہور سے یہ شائع ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ثانی فرمائے۔ آگے شاہ نے لکھا وابن ابی عمر العدنی فی کتاب الایمان، کتاب الایمان ابن ابی عمر العدنی نے بھی کتاب الایمان حدیث نمبر 68 میں اس کو بیان کیا ہے، اس کو نقل کیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ دور دور کی کتابیں۔ پیچھے ہم نے الایمان ابن مندہ کا بھی ذکر پڑھا، ابھی ہم امام ابن ابی عمر العدنی کی کتاب الایمان کا بھی ذکر پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ دور دور کی کتابیں، ان کا مطالعہ ہوگا تب ہی جا کے تخریج تحقیق حق ادا ہوگا، ورنہ بونگیاں ماریں گے، ہمیں پتہ نہیں ہوگا، ہے نا جی، ورنہ ہم بونگیاں ماریں گے، ہمیں پتہ نہیں ہوگا۔ تو آپ اس بات سے بھی اندازہ لگا لیں کہ تخریج اور تحقیق کا فن کتنا مشکل فن ہے، اس کے لیے زندگیاں وقف کرنا پڑتی ہیں، اس کے لیے کشتیوں کو جلانا پڑتا ہے، اللہ اکبر، اس کے لیے دن رات کی محنت ایک کرنا پڑتی ہے، پھر جا کے اللہ رب العالمین اس فن کی باریکیوں کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ آئی سمجھ؟ آگے شاہ نے دیا حوالہ وابو یعلا الخلیلی فی الارشاد، اللہ اکبر، اسی روایت کو امام ابو یعلا الخلیلی نے اپنی کتاب الارشاد میں بھی نقل کیا ہے، صفحہ نمبر 553، اللہ اکبر۔ آگے لکھتے ہیں ثم اخرجہ البخاری فی کتاب الرقاق، پھر اسی حدیث کو امام بخاری نے کتاب الرقاق میں نقل کیا ہے، جلد 11 صفحہ نمبر 316۔ آگے لکھا ہے ومن طریقہ البغوی فی شرح سنہ، اسی سند سے امام بغوی نے شرح سنہ میں نقل کیا ہے، سبحان اللہ۔ یہ جتنے بھی حوالے ہیں یہ کتب حدیث کے نام ہیں، صرف صحیح بخاری آئی ہے، ایک حوالہ ابھی تک آیا جو ہمارے درس نظامی میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، ایسے نا، باقی کوئی حوالہ بھی کوئی بھی کتاب مدارس میں پڑھائی جاتی نہیں۔ شرح سنہ جلد 11 صفحہ نمبر 26 اور 27۔ آگے لکھا اسی کے تحت وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ وَالْأَصْبَهَانِيُّ فِي التَّرْغِیب، بیٹو امام احمد نے اس کو نکالا ہے، امام دارمی نے اور امام اصبہانی نے الترغیب میں۔ بیٹو ایک ہے ترغیب و ترہیب، بڑی مشہور کتاب امام منذری رحمہ اللہ کی، امام منذری رحمہ اللہ کی، جس کی شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح اور ضعیف، صحیح ترغیب و ترہیب، ضعیف ترغیب و ترہیب پر کے نام سے کام کیا، وہ اور ہے، اور امام اصبہانی کی ترغیب اور ہے۔ یہاں سے یہ بھی آپ مسئلہ سمجھیں، ایک ایک نام کی 10 کتابیں ہیں، تو فرق کرنا ہے کہ نہیں؟ تو کب فرق ہوگا؟ جب ان کا پتہ ہوگا۔ مثلا کتاب الایمان لے لیں، 10 کے قریب کتاب الایمان کے نام سے کتابیں ہیں، تو فرق کریں گے نا ہم، اچھا یہ جی کتاب الایمان فلاں کی ہے، یہ کتاب الایمان فلاں کی ہے، اللہ اکبر۔ تو بہرحال یہ ترغیب امام اصبہانی کی ہے۔ آگے شاہ نے لکھا وابن مندہ فی الایمان، امام ابن مندہ نے اس کو الایمان میں نقل کیا ہے۔ آگے پھر بات کرتے ہوئے اخرج احمد جلد 2 صفحہ 193 اور 224، یعنی مسند احمد میں یہ حدیث 2 جگہوں پر ہے، تو شیخ ابو اسحاق صاحب حفظہ اللہ نے دونوں کے حوالے دیے، صفحہ نمبر 193 دیکھ لیں اور 224 دیکھ لیں۔ میرے عزیزو، یہ مستدرک ابی اسحاق الحوینی ہے اور یہ اس کا 100 صفحہ نمبر ہے، یہ جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے، کچھ تعارف کروانے کی کوشش میں نے کی ہے۔ آپ مجھے بتائیں ابو اسحاق صاحب کا
ان کتابوں پر دراسہ نہ ہوتا، مطالعہ نہ ہوتا، پتہ نہ ہوتا، حدیث کی تخریج میں ان کے حوالے دے دیتے حوالے، ممکن ہی نہیں تھا۔ تو ہم پھر کہاں کھڑے ہیں بیٹو؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ جو طلبہ، جو علماء درس نظامی ایک جچا تلا منتخب نصاب پڑھ کے اپنے آپ کو حرف آخر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، لو جی ہم عالم بن گئے ہیں، ہم شیخ بن گئے، مفتی بن گئے ہیں۔ بعض جہلا مدارس کے بگوڑے 1-2 سال پڑھے جا کے لکھ دیتا ہے مفتی صاحب، میں جی مفتی ہوں، خود کو مفتی لکھ رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ علم دین زندگی چاہتا ہے، یہ علم دین زندگی چاہتا ہے۔ بہرحال ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک صفحے کا کچھ حوالے دیے ہیں، بیٹا جلد نمبر 2 وہ بھی مجھے دینا، شاباش۔ یہ ابھی میرے سامنے مستدرک ابی اسحاق کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 100 ہے۔ سبحان اللہ۔ شیخ صاحب حافظہ اللہ لکھتے ہیں فقد اخرجہ البخاری بحروفہ، یعنی پیچھے صفحہ نمبر 99 پر مستدرک حاکم کی ایک حدیث پر بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کو امام بخاری نے بحروفہ، انہی حروف کے ساتھ نقل کیا ہے، حرف کا فرق بھی نہیں ہے۔ یعنی جب آدمی تحقیق و تخریج کرتا ہے تو متن کا تقابل کرتا ہے، متن کا تقابل بھی کرتا ہے، سند کا تقابل بھی کرتا ہے کہ سند میں کہاں تبدیلی آ رہی ہے، کیا کوئی لفظ اس میں زیادہ تو نہیں، کوئی کم تو نہیں۔ تو شیخ نے لکھا ہے فقد اخرجہ البخاری بحروفہ، ایک حرف کا بھی فرق نہیں ہے۔ یہ ہمیں کچھ بات ملی نا، طریقہ ملا نا ہمیں۔ آگے شیخ لکھتے ہیں فاخرجہ فی کتاب الدعوات، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو اپنی کتاب صحیح بخاری میں کے اندر کتاب الدعوات میں بھی نقل کیا ہے، جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 181 اور 182۔ آگے فرماتے ہیں واخرجہ فی ایضا، جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 181، واخرجہ فی ایضا جلد 11 صفحہ نمبر 176۔ لاگی سمجھ؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کو کتاب الدعوات میں نقل کیا ہے 181 182 پر، پھر اسی حدیث کو اور سند سے بیان کیا ہے، پھر اور سند سے۔ تو ابو اسحاق حافظہ اللہ نے ان تمام سندوں کو جمع کر دیا ہے۔ میرے عزیزو، تخریج اور تحقیق میں سندوں کو جمع کرنا ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، جو ہم نے پچھلے سال دورے کروائے، پچھلے سالوں میں، ان میں دراست الاسانید میں ہم نے اس پر مفصل بحثیں کی ہیں کہ سندوں کو کیسے جمع کرنا ہے۔ ابھی جو لاہور ہم نے دورہ کروایا تصنیف و تحقیق کا، اس میں بھی میں نے اس پر مفصل لیکچر دیے کہ سندوں کو کیسے جمع کرنا ہے۔ علل الحدیث کا جو دورہ ہم نے کروایا، اس میں نے متعدد لیکچر دیے کہ کسی حدیث کے اندر جو علت پائی جاتی ہے اس کو جانچنے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم سندوں کو اکٹھا کریں۔ سندوں کو اکٹھا کر کیے بغیر علت پر اطلاع بندہ پا سکتا نہیں۔ تو بہرحال شیخ حوینی صاحب حافظہ اللہ نے اس حدیث کی ساری سندوں کو جو بخاری میں ہیں اکٹھا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے لکھتے ہیں اما مسلم، یعنی اس حدیث کو مسلم نے بھی نکالا ہے۔ فاخرجہ فی کتاب ذکر و دعا، صحیح مسلم کے اندر کتاب ذکر و دعا میں اس کو نکالا ہے، جلد 6 صفحہ نمبر 61۔ آگے ساتھ لکھا ہے الدیباج، یہ الدیباج یہ صحیح مسلم کی شرح ہے۔ تو جو ابو اسحاق الحوینی صاحب کے سامنے نسخہ ہے وہ مسلم کا وہ نسخہ ہے جس پر الدیباج شرح بھی موجود ہے۔
تو ہمیں حوالے کا طریقہ بھی مل گیا. جس نسخے سے ہم حوالہ لے رہے ہیں اس کی طرف بھی اشارہ ہو جائے تو بہت اچھا ہے، ورنہ ہم پتہ نہیں کون سی دیکھتے رہیں گے. جلد نمبر 6 یار مسلم میں روایت مل نہیں رہی. تو بھائی مسلم کے درجنوں ایڈیشن ہیں، درجنوں نسخے ہیں، ایسے کہ نہیں؟ تو کوئی دارالسلام نے شائع کیا، کوئی فلاں نے شائع کیا، کوئی فلاں نے شائع کیا. تو جس نسخہ سے ہم نے حدیث کو نقل کرنا ہے، تخریج میں تحقیق میں لکھنا ہے، اس کا اشارہ بھی کر دیں. تو سے مطلب تبع، تو سے مراد تبع. تو لکھ کر آگے لکھ دیں دارالسلام، تو دارالبشائر، تو دار ابن بشیر. ہر کسی کی پہچان ہوتی ہے نا، تو صفحہ نمبر تبدیل ہو سکتا ہے. وہ تبع لکھنے سے کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ تو فلاں کتاب کا ہی تبع، فلاں مطبع کا ہی تبع ہے. جب ہم وہ نکالیں گے تو فوراً سے پہلے ہمیں وہ مطلوبہ حدیث اسی جلد اسی صفحہ پر مل جائے گی. سمجھا گی؟ اس صفحے کے ہم نے مطالعہ بیٹو کیا تو یہ حدیث بخاری مسلم میں ہے. تو شیخ حوینی صاحب نے بخاری مسلم پر تخریج کر دی کہ یہ فلاں فلاں سند سے ہے، فلاں متن سے ہے، فلاں حدیث نمبر ہے، جلد اور صفحہ نمبر ہے. تو یہاں سے یہ نقطہ معلوم ہوا ہمیں کہ اگر حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے تو تخریج میں دونوں کا حوالہ لکھنا ضروری ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سب سے اعلیٰ درجہ صحیح حدیث کا وہ ہے جو متفقن علیہ ہوتا ہے، یہی نا؟ یعنی وہ حدیث جو بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے وہ ہے متفقن علیہ حدیث. حدیث ہے سب سے اعلیٰ درجہ کی. میری کم ہمتی کی وجہ سے، مجھے تخریج کا علم نہ ہونے کی وجہ سے متفقون علیہ کا کتنا بڑا درجہ ہے، میری جہالت کی وجہ سے، عدم علم کی وجہ سے میں نے لکھ دیا بخاری بس. تو پڑھنے والا کیا کہ یہ بخاری کی حدیث ہے، حالانکہ بخاری کی نہیں، بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے. دونوں کا حوالہ لکھیں گے تو صحت کا اعلیٰ درجہ وہ ہمارے وہم و گمان میں آئے گا. پڑھنے والا سننے والا کہے جی یہ تو بخاری مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، سب سے ہائی درجے کی صحیح حدیث ہے. تو مجھے پتہ نہیں تخریج کا، کتاب لکھنے بیٹھ گیا ہوں تو پہلے کوئی 2-4 سال لگا لوں نا، کسی شیخ کے پاس بیٹھ جاؤں، پہلے فن سیکھوں. یہ فن کیا ہے؟ پھر میں تقریر کرنا شروع کروں. آئی سمجھ؟ تو میری جہالت کی وجہ سے میں لکھوں گا مسلم. اچھا، کیلی صحیح مسلم میں جو روایت ہوتی ہے اس کا تو اور درجہ ہے، تیسرا نمبر ہے درجے کا. سب سے پہلا نمبر درجہ حدیث متفقن علیہ ہے جو بخاری مسلم کی ہو. میری غلطی کی وجہ سے نقصان ہوا کہ نہیں ہوا؟ کتنی کتابیں ہیں، ہم اگلے لیکچروں میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح تخریج کرنے والے بیڑا غرق کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تخریج کا قانون کیا ہے، تخریج کا اصول کیا ہے. جو محدثین نے اصول بیان کر دیے ہیں ان کے مطابق ہماری تخریج ہوگی تو اس میں خیر اور برکت ہے، ورنہ ہم خود جاہل ہیں تو پبلک بھی اس اصل حقیقت سے جاہل رہے گی. اسی لیے ہم نے یہ دورہ شروع کیا ہے کہ مستند علماء، تخریج کے فن کے ماہر افراد، ہم ان کو تیار کریں. شاید اسی بہانے کسی کو مسئلے سمجھ لگ جائیں اور ان پر عمل کرنا شروع کر دے، اور کوئی بہتر سے بہتر یہ فن تخریج میں افراد پیدا ہوں. ہماری کوشش اور کاوش ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سمجھ لگ گیا؟ مسئلہ سمجھ لگ گیا نا؟ اچھا، جلد نمبر 3 بیٹا دینا. یہ مستدرک ابی اسحاق کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 100. من طریقی ہی البغوی فی شرح سنہ. تو امام بغوی نے شرح سنہ میں نقل کیا ہے. آگے مختلف سند ذکر کر کے لکھتے ہیں
فقد اخرجہ فی صحیحہ فی کتاب فضائل الصحابہ، یعنی اس روایت کو امام مسلم نے بھی صحیح مسلم کتاب فضائل صحابہ میں نقل کیا ہے، اس کی سند سارے ذکر کی، متن ذکر کیا۔ اسی طرح لکھتے ہیں واخرجہ ایضا فی کتاب الاباح والزینہ، تو یہ حدیث صحیح مسلم میں 2 جگہ ہے، یہ حدیث صحیح مسلم میں 2 جگہ ہے، تو ان دونوں کے حوالے نقل کر دیے ہیں اور سندیں بھی بیان کر دی ہیں، متن بھی بیان کر دیا ہے۔ سمجھ لگی میری بات؟ تو یعنی جو بھی بات لکھنی ہے اصل حوالے کے ساتھ لکھنی ہے، جو بھی سند نقل کرنی ہے، تخریج کرنی ہے، تو کتابوں کا تعارف ہوگا، سندوں پر اطلاع ہوگی، پھر ہی ممکن ہے، ورنہ تو ہم غلط کام کرتے جائیں گے۔ یہ جلد نمبر 4 ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر شیخ حوینی حافظہ اللہ نے ایک حدیث نقل کی، پیچھے سے نقل ہو رہی ہے، اس کے آخر میں لکھتے ہیں اخرجہ البخاری۔ اچھا، بخاری لے کر ایک آدھا حوالہ نہیں دیا، صحیح بخاری میں جتنے مقامات پر یہ حدیث ہے وہ سارے حوالے دے دیے ہیں۔ مثلا صحیح بخاری میں جلد 1 صفحہ 204، جلد 6 صفحہ 167، جلد 12 صفحہ 246 اور صفحہ 260، آئی سمجھ؟ یعنی تمام جگہوں کے حوالے دے دیے ہیں۔ آگے لکھا ہے نسائی جلد 8 صفحہ 23 اور 24، و ترمذی، نسائی، بخاری، ترمذی، ابن ماجہ، یہ کتابیں ہمارے مطالعہ میں ہیں، الحمدللہ ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں۔ تو ہم کہنا چاہتے ہیں درس نظامی مکمل کرنے کے بعد علم کو مکمل سمجھنا نہیں چاہیے۔ ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے ہیں بیٹو درس نظامی کے بعد تو علم شروع ہوا ہے، ہم نے آپ کو چابی دی ہے، چابی، یہ چابی لے لو، جاؤ مکتبوں کو کھولو، علم کی خزانوں کو کھولو اور پڑھو، تحقیق کرو، دراسہ کرو، امام اور محدث بن جاؤ۔ لیکن ہم درس نظامی پڑھنے کے بعد ساری زندگی بخاری کو کھولنا گوارا کرتے نہیں، بھی ہم نے پڑھی ہوئی ہے، وہ بھی خاک پڑھی ہے۔ وہاں ہم نے سبق سیکھا تھا، بخاری کو سمجھا تھا، کبھی کلاس میں لیٹ گیا، کبھی کلاس میں سو گیا، کبھی کلاس میں ہی نہ گیا، کتنے مسائل کھڑے ہوئے۔ اب ہم نے تو بخاری کو اور کسی شیخ سے پڑھنا تھا، پھر اور سے پڑھنا تھا، پھر زندگی ساری بخاری کے ساتھ ہم نے گزارنی تھی، بار بار پڑھنا تھا، بار بار پڑھانا تھا، پھر جا کے اللہ تعالیٰ علم کا ملکہ، علم تامہ، علم نافع عطا فرماتا ہے۔ ایسے تھوڑا بہت علم سیکھ کر علم کو چھوڑ دینا، وہ تو انسان جاہل بن جاتا ہے۔ عالم اور جاہل میں فرق نہیں رہتا، پھر نام کا عالم ہوتا ہے، جی عالم ہے، جب سے بخاری پڑھی دوبارہ اس کو پڑھنا گوارا نہیں کیا، دوبارہ ترمذی کھولنا گوارا نہیں کی، دوبارہ شروحات کھولنا گوارا نہیں کی، تو وہ عالم نہیں ہے۔ ہاں پروفیشنل عالم کہہ سکتے ہیں جو کہ مدرسے کا فارغ ہے، بس اب وہ جاہل ہی، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے، غلط مسئلے بیان کر رہا ہے، جھوٹی روایتیں بیان کر رہا ہے، یہ عالم ہوتا ہے۔ سمجھ لگی؟ اچھا، آگے شیخ حوینی صاحب حوالے دیتے ہیں والدارمی واحمد والطیالسی والشافعی فی المسند وعبد الرزاق والطحاوی فی المشکل وفی شرح، یعنی اب یہ ساری کتابیں دور کی کتابیں ہیں، تو ان کو ہم نے نہیں پڑھنا، بھائی پڑھنا ہے، عالم ہے نا تو پھر پڑھنا ہے، حق ادا کر دینا ہے پڑھنے کا۔ اگر عالم نہیں ہے، جاہل بننا ہے، تو پھر فائدہ کو نہیں ہے، تیرے عالم اور تیرے علم حاصل کرنے فائدہ ہی نہیں ہے۔ علم کی طرف آ گئے ہیں تو جینا مرنا علم کے لیے خاص کر دینا ہے، دور دور کی کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے۔ اچھا، امام طحاوی نے اس کو 2 کتابوں میں نقل کیا ہے، تو شیخ حوینی صاحب نے دونوں کے حوالے دیے ہیں، والطحاوی فی المشکل وفی الشرح وابن الجارود فی المنتقی، سبحان اللہ، والبیہقی۔ بیٹو جب بیہقی کیلا لفظ لکھا ہو نا والبیہقی، تو اس سے مراد سنن کبریٰ بیہقی ہوتی ہے، یہ بات لکھ لیں، کیلا ہو نا والبیہقی، تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟
سنن کبرا بہقی۔ بہرحال آگے اور سنوں پر بات کرتے ہیں۔ اخرجہ البزار، اب بزار، امام بزار کی بھی بہت اہم کتاب مسند بزار، اس کا حوالہ دیا۔ والطبرانی فی الاوسط، بیٹو امام طبرانی نے حدیث کی 3 کتابیں لکھی ہیں، ایسا سمجھ، المعجم الکبیر، المعجم الاوسط، المعجم الصغیر۔ تو بیٹو اب ہم یہ دور کی کتابیں جو حدیث کی مستند کتابیں ہیں، ہر بات باسند ہے، وہ پڑھیں گے، تعارف ہوگا تبھی تخریج کریں گے نا، ورنہ ہم کر سکتے، ورنہ ہم لم یہ بجھ رہیں گے، ہمیں پتہ نہیں ہوگا۔ کوئی کہے گا جی طبرانی میں یہ روایت ہے، تو ہمیں پتہ نہیں طبرانی کیا بلا ہے، تو ہم کام کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے۔ شاعر نے لکھا اچھا طبرانی فی الاوسط، تو اوسط الگ کتاب ہے، اس کا الگ منہج ہے، طبرانی کی معجم کبیر کا الگ منہج ہے، وہ الگ کتاب، بڑی کتاب ہے، معجم صغیر کا الگ منہج ہے، وہ الگ کتاب ہے۔ امام طبرانی رحمہ اللہ کے حالات پر میں نے ایک مفصل مقالہ لکھا تھا، وہ محدث رسالہ جامعہ رحمانیہ والوں کا، لاہور والوں کا، اس میں وہ چھپا تھا، نیٹ پر بھی ہے، لکھیں گے نا امام طبرانی رحمہ اللہ کے حالات اور ان کی کتب حدیث کا منہج، وہ بڑی میں نے تفصیل لکھی ہے، ان کی کئی بڑی اور بھی کتابیں ہیں، سب پر میں نے دراسہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آنکھیں کھلی، پتہ چلا کہ تخریج کے لیے وسعت مطالعہ ضروری ہے، فرض ہے۔ تو یہ درس نظامی پڑھ کر اپنے آپ کو عالم علم شمار کرنا نہیں چاہیے، ابھی تو علم شروع ہوا ہے، ابھی تو علم پوچھیں علماء سے جو کہ جب عالم ہو، کہیں جی سر طبرانی کبیر کا بھی مطالعہ کیا، مسند اسحاق بن راہویہ کا بھی کھولی، یہ دور کی کتابوں کا بھی مطالعہ ویسے ہی کرنا ہے جیسے ہم نے صحیح بخاری کا مطالعہ کیا، جیسے ترمذی کا مطالعہ کیا، جیسے بلوغ المرام کا مطالعہ کیا۔ یہ تمام کتب حدیث کی کتابیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابیں ہیں، ان میں غلط اور صحیح کی پہچان محدثین نے کروائی ہے، اصول بیان کیے ہیں۔ یہ فن تخریج و تحقیق کا فن اسی وجہ سے ہم سکھا رہے ہیں تاکہ ہمیں اس کی باریکیوں کا پتہ چلے۔ میں مسند احمد پر کام کر رہا تھا 2010 میں، دارالسلام نے ہم سے کروایا کام، اس میں مختلف کام تھے، 5-6 کام تھے، ہم 2-3 ساتھی جماعت کی شکل میں کام کر رہے تھے۔ نسخہ میمنیہ میرے پاس نہیں تھا، اس وقت میں چھنگا مانگا مسجد حرا میں جو رحمان پورہ میں مسجد ہے، مولانا ملک بشیر احمد رحمہ اللہ شہد والے، مولانا شفیق الرحمان فرخ، ہماری محبوب شخصیت، ہمارے دوست، حافظہ اللہ کے والد محترم کی مسجد میں میں امام تھا، امام اور خطیب تھا، اور روزانہ گندیاں اتار میں جامع امام بخاری میں روزانہ میں پڑھانے آتا تھا، ظہر کے بعد چلا جاتا، صبح آ جاتا۔ تو اس مسجد میں بیٹھ کر میں نے، مسجد حرا میں بیٹھ کر میں نے مسند احمد پر کام کیا۔ اس دوران اس وقت کتابیں زیادہ نہیں تھی میرے پاس، ہاں میں لکھتا رہتا تھا، جو کام کرنا ہوتا وہ کتابیں اکٹھی کر لیتا، جتنے پیسے ہوتے وہ کتابیں خرید لیتے، ورنہ میں کئی لائبریریوں سے عاریۃً کتابیں لے جاتا۔ استاد محترم شفیع طاہر صاحب میرے استاد محترم ہیں، میرے بڑے محسن ہیں، جب بھی میں نے استاد محترم سے کتابیں مانگی اس دور سے لے کر آج تک وہ کبھی نہ نہیں کرتے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کے پاس کافی بڑا مکتبہ ہے، تو وہ کہتے ہیں بھی لے جاؤ یہ کتابیں آپ کی ہیں، اللہ شیخ کو سلامت رکھے۔ تو بہرحال میں نے مسند احمد پر کام کرنے کے دوران مجھے نسخہ میمنیہ چاہیے تھا، مسند احمد کا ہم نے نسخہ میمنیہ سے تقابل کرنا تھا، اور جو فرق ہیں وہ نیچے لکھنے تھے۔ اندر پڑی ہے مسند احمد، لے کر آنا بڑا نسخہ۔ اچھا ہوا کیا، ایک میرے
قریبی دوست عالم دین کے پاس وہی نسخہ میمنیہ پڑا ہوا تھا. میں نے کہا شیخ محترم مجھے نسخہ میمنیہ چاہیے, عاریتاً دے دیں, 2 سال میں انشاءاللہ یہ کام مکمل ہو جائے گا, پھر میں آپ کو واپس کر دوں گا. کہتے نہیں کتاب نہیں دینی, کتاب محبوب ہوتی ہے, کتاب سے مجھے بڑا عشق ہے, بڑا پیار ہے, میں نے کتاب کبھی کسی کو نہیں دی. یہ کتاب, یہ نسخہ جو بائبل پیپر پر دارالسلام نے ماشاءاللہ شائع کیا, اور تاریخ اسلام کا یہ منفرد نسخہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی حدیث کی کتاب مسند احمد کو ایک ہی جلد میں شائع کر دیا. سبحان اللہ. یہ ٹیم ورک تھا, کچھ ساتھیوں سے نے مل کے اس پر کام کیا تھا. یہ نیچے دیکھیں گے, نیچے بالکل ہے نا, یہ سب سے نیچے حاشیے میں نسخہ میمنیہ کے فرق ہم نے لکھے ہیں. یہ نیچے ہے نا, بالکل نیچے ہر صفحے کے آخر میں یہ لائن کے نیچے فی میم. اب میم سے کیا مراد ہے؟ میم سے مراد ہے نسخہ میمنیہ. اللہ کی نہ سمجھو, اب تو پتہ چل گیا. پہلے آپ اس کا مطالعہ کرتے جی پتہ نہیں یہ میم سے کیا مراد ہے, میم لکھا ہوا ہے, میم سے مراد نسخہ میمنیہ, پتہ لگ گیا نا. بہرحال ہر صفحے پہ نیچے جو لکھا ہے میم, یہ ہم نے نسخہ میمنیہ کا تقابل کر کے وہ یہاں درج کیے فرق. اللہ تعالیٰ قبول. اور بھی کئی کام کیے. اس کے مقدمہ میں میرا بھی نام ہے, شیخ ابراہیم لکھا ہوا ہے, اور بھی ساتھیوں کے نام جنہوں نے کام کیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یہ مبارک کتاب ہماری تحقیق والی, یہ ہم نے اصل میں تلخیص کی تھی جو 50 جلدوں میں ہے نا مسند احمد کی تحقیق, وہ بھی ہمارے پاس ہے. اس کی تحقیق کا خلاصہ ہے یہ, کچھ اور مزید کام کیے. بہرحال یہ انگلش میں چھپ چکی ہے. اچھا, میں نے وہ شیخ سے مانگا, میں نے کہا محترم مجھے مسند احمد نسخہ میمنیہ چاہیے, میرے پاس ہے نہیں, پیسے بھی نہیں ہیں, میں خرید نہیں سکتا, آپ دے دیں عاریتاً دے دوں گا واپس. انہوں نے شعر پڑھنا شروع کر دیے. نہیں جی یہ کتابیں میری میں شیشے کرتا ہوں اور محبوب کسی کو ادھار دیا جاتا نہیں, اس طرح کر بھی شعر پڑھے. تو میں نے کہا محترم ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ دین اللہ کا دین ہے, ہم غریب ہیں, ہمارے پاس اتنا پیسہ پوسا نہیں ہے, کام ہم کرنا چاہتے ہیں تو دے دیں آپ. انہوں نے میری بات نہیں مانی. میں نے ان کو کہا کہ محترم یہ کتاب کب سے آپ کے پاس ہے؟ کہتا جی میرے پاس یہ 15-20 سال سے ہے, میں نے تو زمانہ طالب علم میں یہ کتاب خرید لی تھی. میں نے کہا جھوٹ نہیں بولنا, ہم دونوں ہیں. 15-20 سال سے مسند احمد آپ کی لائبریری میں موجود ہے. اگر 15-20 سالوں میں ایک بار بھی مسند احمد نکال کر آپ نے کسی حدیث کا مطالعہ کیا ہے تو کتاب آپ کی. اگر کتاب آپ کی لائبریری میں موجود ہے, کتاب سے پیار ہے, لیکن کبھی بھی مسند احمد کو دیکھ کر اندر سے مطالعہ کرنا گوارا نہیں کیا, تو پھر محترم کتاب میری ہے, آپ اس کی حقدار نہیں ہیں. مجھے پتا تھا وہ کاروباری شخص بن گیا ہے نا, دکانیں بنا لی ہیں وغیرہ وغیرہ, دنیا دار بن گیا ہے, علم کے ساتھ ناتا ہی نہیں ہے, اس نے خاک پڑھنا ہے حدیث کی کتاب کو. جب انہوں نے یہ میری بات سنی تو وہ شرمسار ہوئے, پریشان ہو گئے. کہتے حسینوی صاحب ہم بڑے کمزور لوگ ہیں, جھوٹ تو بول نہیں سکتا تھا. میں نے کہا جھوٹ نہیں بولنا, شرط لگا دی, بڑے کمزور لوگ ہیں. بہرحال یہ کتاب آپ کی ہے. جو کتاب ہمیں عاریتاً نہیں دے رہے تو ہمیں کتاب پکی دے دی کہ واقعتاً یہ ہماری کمزوری ہے. 15-20 سالوں سے مسند احمد میرے گھر میں موجود ہے, میری لائبریری میں موجود ہے, لیکن اس مبارک کتاب کو کھولنا, وہاں سے حدیث تلاش کرنا میری قسمت میں نہیں ہے. تو کیا فائدہ کتاب رکھنے کے گھر میں. انہوں نے مجھے کتاب دے دی نسخہ میمنیہ, آج بھی میری لائبریری میں وہ نسخہ موجود ہے. اس طرح کے اور بھی بے شمار واقعات ہمارے سامنے پاس موجود ہیں, لیکن ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. میرے عزیزو, آج کے درس میں نے یہ نقطہ سمجھایا ہے
کہ فن تخریج و تحقیق میں ماہر بننے کے لیے بیٹوں کشتیاں جلانا پڑتی ہیں، تو سب سے بڑا رکن تخریج کا وسعت مطالعہ ہے، وسعت مطالعہ ہے۔ جس طرح ابو اسحاق الحوینی حافظہ اللہ کا بہت زیادہ وسعت مطالعہ ہے، تو اس وجہ سے ہی اللہ نے ان کو امام اور محدث کا درجہ دے دیا ہے نا، زندہ ہیں، اتنا کام کر چکے ہیں، بڑی کتابیں شیعہ کی چھپ چکی ہیں، وہ میں نے حالات بیان کر دیے لیکچر میں، وہ سن لیں انشاءاللہ۔ تو بیٹو اگر یہ محنت نہ کرتے تو محدث بن جاتے؟ نہیں، ہم نے محنت کرنی ہے، ہم نے محنت کرنی ہے۔ میں محنت نہ کرتا تو دارالسلام مجھے مسند احمد پر کام کا موقع دیتے موقع، الجامع الکامل پر میں نے کام کیا، مجھے موقع دیتے، یا جتنے بھی میں نے کام کیے اللہ مجھ سے کام لیتا؟ نہ، اللہ رب العالمین دیکھتا ہے میرے بندے میں کیا قابلیت ہے، میرے بندے میں جذبہ کتنا ہے، یہ کتنا اپنے آپ کو دین پر قربان کر سکتا ہے، اس لیول کے مطابق اللہ مجھے اور آپ کو استعمال کرے گا۔ تو آپ اپنا جذبہ، اپنا ایمان، اپنا اخلاص امام بخاری جیسا کریں، ان جیسی محنت کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو امام بخاری بنائے گا۔ تو آپ مولانا منظور صاحب جو ہمارے شیر پنجاب ہیں، ہمارے محترم ہیں، ان کی بڑی خدمات ہیں، فن خطابت کے شاہ سوار ہیں، ان کی وجہ سے دیہاتوں کے دیہات اہل حدیث ہوئے، آپ ان کو ٹارگٹ بنا لیں، ان کے ساتھ رہنا جینا شروع کر دیں تو آپ بھی شیر پنجاب بن جائیں گے، ایسے نا؟ تو آپ محدث نہیں بنیں گے۔ جس لیول کے ساتھ آپ محبت کریں گے، جس لیول کی آپ محنت کریں گے، جس لیول کے لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑے گا، اسی لیول کے آپ بن جائیں گے۔ تو آئیں ہم محدثین کے لیول سے محبت کریں، بڑے سے بڑے محدث سے محبت کریں، بڑے سے بڑے امام اور محدث کی طرف سفر کریں۔ جیسے ہمارے جذبات ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے یہ وسائل دے، تو میں آپ کو جہاد میں بٹھاتا اور ابو اسحاق صاحب کے سامنے لے آ کے بٹھا دیتا۔ شیخ محترم ہمیں آپ سے پیار ہے، یہ ہمارے بیٹے ملک بھر سے دورہ کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ ان کو خود درس دیں، ہمیں ٹائم دیں 2-4 گھنٹے، وہ ٹائم دیتے پھر ہم واپس آ جاتے۔ یہاں تک میرے جذبات ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ میں آپ کو دنیا کے جو بڑے بڑے محدثین ہیں، کوئی سعودیہ بیٹھے ہیں، کچھ اردن بیٹھے ہیں، کچھ مصر بیٹھے ہیں، کچھ دمشق بیٹھے ہیں، اللہ ہمیں وہ وسائل دے دے، اللہ نے بہت کچھ ہمیں دیا ہوا ہے، ہمیں جہاز دے دے تو ہم ان تمام محدثین کے دروازوں پہ جائیں۔ محترم ہم طلبہ علوم نبوت، آپ سے محبت کرنے والے، ہم آپ کے پاس آئے، ہمیں ٹائم دے، وہ ہمیں ٹائم دیتے، ہم ان سے سیکھتے۔ یعنی جتنے بڑے عزائم ہوں گے، جتنے بڑے ارادے، پختہ ارادے ہوں گے، جتنا بڑا دل میں اخلاص ہوگا، اللہ رب العالمین وہی کچھ آپ کو عطا فرما دے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت آپ کے درمیان رکاوٹ ڈال سکتی نہیں، آپ کامیاب ہی کامیاب ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں کتب حدیث کے ساتھ پیار کرنے کی توفیق دے اور ڈٹ کر کتب حدیث کا مطالعہ دراسہ کرنے کی توفیق دے، ایک ایک حدیث کو 100 کتاب سے تلاش کرنے کی توفیق دے، ایک ایک حدیث کی سندوں کو 500 کتب حدیث سے تلاش کرنے کی توفیق دے۔ جب یہ سوچ دی جائے گی تبھی ہم کریں گے نا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، بس بخاری پڑھ لیا تو کافی ہے، ابو داؤد پڑھ لیا تو نہیں بیٹو، علم آگے ہے، علم بخاری کے بعد شروع ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔